بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں ایک بہت بڑا تاجر رہتا تھا۔ تجارت کی وجہ سے زیادہ تر وہ دوسرے شہروں میں زندگی گزارتا۔ اس کا زیادہ تر وقت منصورہ، اسکندریہ جیسے بڑے بڑے شہروں کے بازاروں میں گزرتا۔ وہ اکثر 3-4 ماہ تک گھر نہ آ پاتا۔ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی تھی، اتنی حسین و جمیل کہ جب وہ کسی بازار، گلی محلے سے گزرتی تو لوگوں کا اتنا ہجوم لگ جاتا کہ جیسے وہاں سے کوئی بادشاہ گزر رہا ہو۔ بڑے بڑے نیک، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ایمان اس عورت کو دیکھ کر کمزور پڑ جاتا۔ اس لڑکی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سامنے جتنا بھی بڑا متقی، پرہیزگار نوجوان کھڑا کر دیا جائے، جب وہ اس خاتون کی خوبصورتی کو دیکھتا تو وہ اپنی حواس پر قابو نہ رکھ پاتا۔ اس خاتون کی خوبصورتی کے چرچے نہ صرف مصر بلکہ عرب و شام، ایران، دمشق جیسے ملکوں میں ہوتے۔ ایک دن وہ خاتون اپنی بگھی میں سوار ہو کر سپاہیوں اور کنیزوں کے قافلے کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو اس کی حویلی کے ساتھ والے راستے سے گزر کر کہیں جا رہا تھا۔ جب اس خاتون نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس نے اپنے سواری کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور وہ خاتون اس گزرتے ہوئے نوجوان کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو اس طرح رک کر دیکھ رہی تھی، ورنہ آج تک جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن اس نوجوان نے اس خاتون کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ وہ نوجوان بہت ہی خوبصورت اور انتہا کا حسین و جمیل تھا، لیکن حیرانی اور پریشانی کی بات اس عورت کے لیے یہ تھی کہ جس عورت کو ایک بار دیکھنے کے لیے لوگ مہینوں تڑپتے اور میلوں تک کا سفر کر کے آتے تھے، اس عورت کو وہ نوجوان بغیر دیکھے، نظریں جھکائے وہاں سے گزر گیا۔ اس نوجوان کی اس ادا پر وہ عورت مر مٹی تھی، یہاں تک کہ اس پر اتنی فدا ہوئی کہ وہ اس کو پانے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگی۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ جب تک میں اس کو حاصل نہ کر لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ اسی وقت واپس حویلی کے اندر چلی گئی اور اپنی کنیز کو اپنے پاس بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کرو کہ یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کنیز واپس آئی تو وہ خاتون بے چینی سے اپنی حویلی میں چکر لگا رہی تھی۔ وہ کنیز فوراً اس خاتون کے پاس گئی اور عرض کرنے لگی، مالکن، وہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے خزانچی کے ساتھ دربار میں ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خزانچی کے حساب کتاب میں وہ نوجوان اس کی مدد کرتا ہے اور اس سے پہلے وہ اسکندریہ شہر کے ایک بڑے سے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا رہا ہے اور وہاں سے تعلیم حاصل کرتے کرتے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کے ساتھ دربار میں آ گیا۔ اتنی کم عمر میں وہ نوجوان نہ صرف سلطان کے دربار میں موجود خزانچی کے ساتھ اس کے کاموں میں مدد کرتا ہے بلکہ بڑے بڑے قاضیوں اور عالموں کی مجلس میں بیٹھ کر بڑے بڑے مسائل کو بھی حل کر لیتا ہے۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ اس کے حسن سے تو خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کا پورا دربار قائل تھا، اور وہ سب اس نوجوان کے حسن ہلاک، نیک نیتی اور پاکیزگی کی گواہی دیتے تھے۔ اس نوجوان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے آج تک اپنی زندگی میں کسی بھی نامحرم لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اگر دنیا کی حسین ترین لڑکی بھی اس کے سامنے کھڑی کر دی جائے اور اسے حکم دیا جائے کہ تم اسے جھی بھر کر دیکھو تو تب بھی اس کی طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ وہ نوجوان اتنا نیک اور پرہیزگار ہے کہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی نیک نیتی، ایمانداری کے گواہ ہے۔ یہ سن کر وہ خاتون بڑی حیران ہو گئی کہ اس دنیا میں ایسا بھی کوئی نوجوان ہو سکتا ہے جو اتنا نیک، پرہیزگار اور متقی ہو۔ وہ نوجوان روزانہ اسی راستے سے گزر کر اپنے گھر جاتا تھا۔ وقت گزرنے لگا لیکن وہ اپنی نظر جھکائے وہاں سے گزر جاتا اور اس نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھا تک نہیں، لیکن وہ خاتون اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے روزانہ دروازے پر اس کا انتظار کرتی۔ وقت گزرتا رہا اور خاتون جب اس کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور یہ سوچتی کہ آج شاید وہ میری طرف دیکھے گا، لیکن جس عورت کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہو جاتے وہ نوجوان اس کی طرف ایک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ وہ بہت حیران تھی اور اس نے اسے اپنی انا کی شکست اور اپنے حسن کی توہین سمجھ لیا اور یہ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس نوجوان کو پانے کے لیے وہ ہر حد سے گزر جائے گی اور وہ ایسے منصوبے بنانے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ خاتون گھنٹوں اس کا دروازے پر انتظار کرتی رہتی، لیکن وہ نوجوان روز کی طرح اس کے دروازے کے آگے سے گزر کر چلا جاتا اور اس نے اس کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ بہت پریشان ہو چکی تھی اور دل ہی دل میں تڑپ رہی تھی کہ آخر اس نوجوان کو کیسے حاصل کیا جائے۔ حالانکہ اس کو کنیز نے بھی کہا تھا کہ اس نوجوان کو حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے،
اور آپ کا روزانہ اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر اس نوجوان کو دیکھنا، اس بات کا پتہ سارے گاؤں والوں کو چل چکا ہے کہ جس عورت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں مرد گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، وہ خاتون ایک نوجوان کی عشق میں پاگل ہو گئی ہے، اور اگر اس بات کی خبر آپ کے شوہر تک پہنچ گئی تو وہ آپ کو طلاق دے دیں گے۔ یہ سن کر اس خاتون نے کہا، میں نے آج تک زندگی میں جو کچھ چاہا اس کو حاصل کر لیا، اور اس نوجوان کو جب تک میں حاصل نہیں کر لیتی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ وقت گزرتا رہا لیکن اس عورت کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دن شیطان اس کے دماغ پر سوار ہو گیا اور اس عورت نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے اس نوجوان کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دیا جس کے دونوں راستوں میں آگ ہی آگ تھی۔ وہ عورت اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح جب وہ نوجوان اپنے مقررہ وقت پر معمول کے مطابق حویلی کے دروازے سے گزرا تو اس حویلی کے اندر سے ایک کنیز نکلی جس نے اس نوجوان کو جا کر پیچھے سے آواز دی۔ اس نوجوان نے کہا، جی محترمہ فرمائیے، آپ کو کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا، اے نوجوان، مجھے تو تم سے کوئی کام نہیں، لیکن میری مالکن کو تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، تم اسے دروازے پر بلا لو، میں اسے دروازے پر ہی اس کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ تو اس نے کہا، میری مالکن بیمار ہے، وہ باہر چل کر نہیں آ سکتی۔ چونکہ اس نوجوان نے کبھی اس دروازے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا تو اسے نہیں پتا تھا کہ اس حویلی کے اندر کون رہتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہوگی اور چل نہیں سکتی ہوگی، اس لیے اس نے اندر جانا مناسب سمجھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس جال میں پھنسنے والا ہے۔ وہ اس کنیز کے کہنے پر اندر چلا گیا۔ اس کنیز نے اس کو جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا اور کہا، تم ابھی انتظار کرو، میری مالکن آنے والی ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اچانک اس کے سامنے ایک ایسی حسین و جمیل عورت آئی جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا بھی ایمان ڈگمگا گیا، لیکن جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی اور اس کمرے میں اس خاتون اور اس نوجوان کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا، لیکن اس نوجوان کا ایمان دوسرے لوگوں کی طرح اتنا کمزور نہیں تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی نظریں جھکا لیں اور دل میں کچھ ورد کرنے لگا۔ وہ عورت بھی سمجھ چکی تھی کہ یہ شاید شیطان کو بھگانے کے لیے کچھ پڑھ رہا ہے، تو اس نے اس نوجوان کو کہا، اب کچھ پڑھنے کا فائدہ نہیں، تم میرے جال میں پوری طرح پھنس چکے ہو، یا تو تم میری گناہ کی دعوت کو قبول کر لو یا پھر بری طرح برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ تو اس نے کہا کہ یا تو تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو یا پھر میں ابھی زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دوں گی اور سارے گاؤں والوں کو کہوں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں گھس کر میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اگر میں نے ایسا کر دیا تو تمہیں یہ گاؤں والے چھوڑیں گے نہیں، اور اگر تم ان گاؤں والوں سے بچ بھی گئے تو سلطان کے غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا اور تیری ساری زندگی کی کمائی گئی عزت بھی ہاتھ میں مل جائے گی۔ وہ نوجوان یہ سن کر بڑا پریشان ہو گیا کہ اگر وہ عورت کی بات مانتا تو بھی گناہ، اور اگر نہ مانتا تو اس کی ساری زندگی کی کمائی گئی عزت خاک میں مل جاتی۔ سوچتے سوچتے اس نوجوان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس نے اس عورت کے منصوبے کو مٹی میں ملانے کے لیے اس عورت کو کہا، بے شک میں تمہاری شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے اس کو اندر جانے کی اجازت دے دی اور کہا، تم بیت الخلاء سے ہو کر آؤ، میں بستر پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ خاتون بہت خوش تھی کہ آخر اتنے انتظار کے بعد اس نوجوان کو میں پانے والی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ نوجوان جیسے ہی بیت الخلاء سے باہر آیا تو اس خاتون نے اسے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے ساری گندگی اپنے جسم اور کپڑوں پر مل دی تھی۔ جب اس خاتون نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسی وقت اس سے نفرت کرنے لگی اور کہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں گلاب ارق کے پانی سے نہاتی ہوں اور میرے لیے فلسطین اور شام سے خوشبو لائی جاتی ہے، اور تم ایک ایسی خاتون کے سامنے کس قسم کا خلیہ بنا کر آئے ہو؟ اس خاتون نے کنیز کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو دھکے دے کر نکال دو۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا کیونکہ اس نے اس عورت کے بنائے گئے منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ نوجوان اسی وقت حویلی سے باہر نکلا اور ساتھ میں بہتی ہوئی ندی میں جا کر نہا لیا، اچھی طرح کپڑے دھوئے اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کی طرف چل پڑا۔ دربار میں پہنچ کر دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں موجود اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ کچھ مشاورت کر رہے تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میں سلطان کا خزانچی بیٹھا ہوا تھا جو کہ اس نوجوان کے ساتھ حساب کتاب کرتا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی درباریوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا، آج تم میں سے کون سا نوجوان خوشبو لگا کر آیا ہے؟
ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی۔ یہ سن کر وہ نوجوان دل ہی دل میں خود سے نفرت کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی طنزیہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ لباس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس سے غلاظت کی بدبو نہیں گئی۔ وہ اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگا اور خود سے نفرت کرنے لگا۔ اتنے میں پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کس نے اتنی اچھی خوشبو لگائی ہے، کیا بتا سکتے ہو؟ لیکن پھر بھی تمام درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست سے اٹھے اور ایک درباری کے پاس گئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھر کوئی خوشبو محسوس نہ ہوئی۔ باری باری سلطان سارے درباریوں کے پاس گئے، لیکن سلطان کو کوئی خوشبو محسوس نہ ہوئی۔ آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جو کہ نظریں جھکائے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے آپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس کے قریب گئے تو فرمایا، اے نوجوان، یہ خوشبو تم کہاں سے لائے ہو؟ تمہارے جسم سے تو لگتا ہے جیسے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، حضور میں جانتا ہوں کہ میرے جسم سے غلاظت کی بدبو آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ تو سلطان نے کہا، اے نوجوان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حقیقت میں تمہارے جسم سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم نے یہ غلاظت کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس کو روزانہ ایک عورت راستے میں سے گزرتے ہوئے دیکھتی اور اس کو پانے کی خواہش رکھتی تھی۔ جب اس کا کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے دھوکے سے مجھے اپنے گھر میں بلایا اور اس طرح اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، لیکن میں نے اس کے منصوبے کو خاک میں ملانے کے لیے اپنے جسم پر غلاظت لگا دی تھی، اور اسی طرح میں نے اپنے جسم کو گندا کر کے اس عورت کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ میں وہاں سے سیدھا ندی میں گیا اور ندی میں جا کر پہلے میں نہایا، اس کے بعد میں نے اپنے کپڑے بھی دھو لیے اور مجھے لگا کہ شاید میرے کپڑوں سے اسی غلاظت کی بدبو ابھی تک آ رہی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، قسم ہے اس رب ذات کی جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، تمہارے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ اس دنیا کی خوشبو نہیں لگتی بلکہ جنت کی خوشبو لگتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان جیسا بھی لباس پہنتا اس کے جسم سے وہ خوشبو ہمیشہ ہمیشہ آتی رہتی، اس کے مرتے وقت تک، حتیٰ کہ اس کی قبر سے بھی اسی طرح کی خوشبو آتی رہتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جملہ کہا کہ جس نے خدا کے لیے خود کو غلاظت سے بھر لیا لیکن شیطان کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا اور خود کو گناہ سے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر میں اس کے جسم کو تا قیامت تک خوشبو انور سے نواز دیا۔ بے شک نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔